رب کعبہ کی قسم شاہی مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ لاؤ نبی کی 23 سالہ زندگی جو نبی گزری ہے ایک دلیل دے دو، ہم اپنا ایمان بنا لیں گے۔ ابو بکر کی زندگی سے ایک واقعہ پیش کر دو کہ کبھی انہوں نے جشن منایا ہے، ہم منانا شروع کر دیں گے کہ یہ مہینہ جو چل رہا ہے وہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس سے بڑا خوشی کا مہینہ اور کون ہو سکتا ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس شخصیت کو پیدا کیا ہو جو شخصیت کائنات کی امام کہلائی، جو شخصیت امام الانبیاء بن کر چمکی ہو، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کیا اس شخصیت کی یوم ولادت پیدائش کے دن جشن منانا جائز ہے یا ناجائز؟ تو آئیے قرآن کے صفحات پر نظر ڈالیں، آئیے حدیثوں کی کتابوں پر سب نظر ڈالیں، آئیے دور صدیقی پر نظر ڈالیں، آئیے دور فاروقی پر نظر ڈالیں، آئیے دور علی حیدر کرار کی زندگی پر نظر ڈالیں، آئیے دور عثمانی پر نظر ڈالیں، آئیے دور حسن اور حسین پر نظر ڈالیں، آئیے دور صحابہ پر نظر ڈالیں، دور تابعی پر نظر ڈالیں، دور تبع تابعی پر نظر ڈالیں، دور ائمہ و مجتہدین و محدثین پر نظر ڈالیں، آئیے دور اولیاء کرام اور بزرگان دین کی زندگی پر نظر ڈالیں۔ کیا کہیں سے ہمیں کسی ایک کی شہادت ملتی ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت پیدائش کے دن جشن منایا ہو؟ ایک کہیں سے ثبوت مل جائے تو میرے بھائیو ہم اس کو اپنا ایمان اور اپنے عقیدے کا ایک حصہ بنا دیں۔ 40 سال کی عمر، 40 سال 2 مہینے سے جب کچھ تجاوز کر گئے تو امام کائنات غار حرا کے اندر موجود ہیں، رات کا اندھیرا ہے، جبرائیل امین ایمانی شکل میں آ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اقرا یا محمد، آئے محمد پڑھو۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ جبرائیل نے پکڑا اور دبایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اتنی زور سے دبایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے ڈر لگا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ پھر چھوڑا، پھر کہا اقرا یا محمد پڑھو، میں نے پھر وہی جواب دیا، انہوں نے پھر دبایا، پھر تیسری بار چھوڑا اور کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو، میں نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تیسری بار دبایا اور دبانے کے بعد پھر چھوڑا اور اس کے بعد کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں ابتدائی سب سے پہلے نازل ہوئی۔ ان آیتوں کے بعد اللہ کے نبی گھبرا گئے اور وہ اپنے گھر چلے آئے۔ حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں زملونی زملونی، خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ، آج مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے یہ کہہ کر ڈھارس بندھائی انکا، نہیں آپ ڈر کیوں رہے ہیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کیوں خوف کھا رہے ہیں؟ انکا لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داریاں توڑتے نہیں ہیں، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ انکا لتصل الرحم وتحمل الکلا، آپ تو مزدوروں کا بوجھ خود لاد کر اپنے سینے پر اپنے کاندھے پر اٹھا کر ان کو ان کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، جن کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہے آپ محنت و مزدوری کر کے اس کو کھلاتے اور پلاتے ہیں، کما کر اس کو دیتے ہیں۔ وتقری الضیف، اور آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور جو راستہ بھول گیا ہو آپ اس کو اس کی منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں۔ ایسے انسان پر اگر جن یا شیطان کا سایہ ہو سکتا ہو تو پھر بچے گا کون؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے سرتاج، آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پوری زندگی یہاں سے شروع ہوتی ہے نبی اکرم کی، اور پھر قل اعوذ برب الناس سے لے کر من الجنۃ والناس تک پڑھ جائیے، کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جشن منایا۔
40 سال کے بعد آپ کی نبوی زندگی شروع ہوتی ہے، 23 سال تک آپ زندہ رہے، نہ 23 سال کی پوری زندگی میرے بھائیوں آپ پڑھ جائیے، نہ خود نبی نے جنم دن منایا، نہ نبی کے بیوی بچوں نے منایا، نہ نبی کے صحابہ نے منایا۔ جس شریعت کے اندر یہ چیز موجود ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا جاتے تو اپنا بایاں قدم پہلے رکھتے، جب وہاں سے نکلتے تو اپنا دائنا قدم باہر نکالتے۔ جس شریعت میں یہ چیز موجود ہو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم بیت الخلا میں بیٹھو لیٹرین کے لیے تو اپنے بائیں پیر پر زور دے کر، بائیں پیر پر زور دے کر بیٹھو۔ جس شریعت میں یہ موجود ہو کہ جب تم بیت الخلا میں جاؤ تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھو۔ جس شریعت کے اندر یہ موجود ہو کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو استنجے کے لیے 3 مٹی کے ڈھیلے استعمال کرو۔ جس شریعت کے اندر یہ موجود ہو کہ آپ لیٹرین کس طرح کرتے تھے، کپڑے کس طرح پہنا کرتے تھے، پانی کس طرح پیا کرتے تھے، بیت الخلا کس طرح جایا کرتے تھے، میرے بھائیوں کیا اس پوری شریعت کے اندر یہ موجود نہ ہو کہ نبی اکرم کی 12 ربیع الاول آتی ہو اور یوم ولادت آتا ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اپنا جشن، اپنی پیدائش کی خوشی کس طرح مناتے ہو؟ تعجب ہے میرے بھائی۔ پیشاب اور لیٹرین تک کا طریقہ جب شریعت میں موجود ہو، لیکن اتنی بڑی خوشی اور وہ شریعت کا حصہ اور دین سمجھ کر منائی جا رہی ہو اور یہ موجود نہ ہو۔ وہی حضرت انس ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک بات یاد رکھنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے، یوم ولادت میں اختلاف ہے۔ آپ 12 تاریخ کو پیدا ہوئے یہ ضروری نہیں ہے۔ قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے رحمت للعالمین کے اندر لکھا ہے کہ آپ کی ولادت 1 عام الفیل 9 ربیع الاول کو ہوئی، اور یہی تاریخ ولادت آپ تعجب کریں گے، میں شاہی جامع مسجد کے ایک اٹاوا ہی کی نہیں، پورے ہندوستان کی جماعت اہل حدیث کی سب سے بڑی مسجد کے ممبر سے اس بات کا اعلان ڈنکے کی چوٹ پہ میں کرتا ہوں کہ صرف قاضی سلیمان منصور پوری نہیں، بریلویوں کے امام، اہل سنت کے امام، جن کو وہ سب سے بڑا بزرگ سمجھتے ہیں، جن کو وہ اعلیٰ حضرت کا نام دیتے ہیں، احمد رضا خان بریلوی، احمد رضا خان فاضل بریلوی نے بھی اپنی کتاب فتاوی رضویہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت 12 نہیں 9 ربیع الاول ہی راجح ہے اور زیادہ صحیح ہے۔ بریلویوں کے امام جن کے نام پر بریلویت نام رکھا گیا، اس بزرگ نے بھی یہ تسلیم کیا ہو کہ 9 ربیع الاول صحیح ہے، تو پھر میرے بھائیوں بتائیے پھر 12 ربیع الاول کو جشن منانا بہت بڑا پس پردہ ایک گیم کھیلا گیا ہے، کیونکہ 12 ربیع الاول کو محمد رسول اللہ کا انتقال ہوا ہے۔ 9 ربیع الاول پیدائش، انتقال کب؟ 12 ربیع الاول۔ یہ انتقال کے دن، انتقال کی خوشی کے آڑ میں، انتقال کے جشن کی آڑ میں یہ بیہودہ کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ ہم جشن منا رہے ہیں۔ ذرا تصور کریں اور اپنے دماغ سے سوچیں کہ آپ کا بیٹا اگر 10 اپریل کو پیدا ہو تو آپ ہر سال اس کا برتھ ڈے مناتے ہیں، لیکن 10 کو اگر 10 اپریل کو اس کا انتقال ہو جائے تو آپ کے لیے وہ 10 اپریل کیا ہوگا؟ آپ کو ہر 10 اپریل اپنے بچے کی پیدائش یاد نہیں رہے گی، بلکہ 10 اپریل آج کے دن میرا بیٹا انتقال کر گیا تھا، آج کے دن میرا باپ انتقال کر گیا، میں نے مان لیا تھوڑی دیر کے لیے کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، لیکن آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ 12 ربیع الاول کو انتقال ہوا ہے۔ یہ تو کنفرم ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو اللہ کو پیارے ہوئے۔ اب آپ بتائیے کہ آپ انتقال کے غم کو بھول کر خوشی منا رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کا انتقال مانتے ہی نہیں، وہ تو زندہ ہیں، تو پھر آپ ہی ایک مسئلے کا جواب دے دیجئے۔ آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بھی نہیں مانتے، آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نور تھے، تو مجھے یہ بھی بتا دیجئے نور بھی کبھی پیدا ہوتا ہے؟ اگر آپ یوم وفات اس لیے نہیں مناتے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی نہیں، آپ کہتے ہیں وہ تو زندہ ہیں،
تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ پھر یوم پیدائش کیوں منائی جا رہی ہے؟ کیونکہ نور تو کبھی پیدا ہوتا ہی نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ جبرائیل کی یوم پیدائش کیا ہے؟ جبرائیل نور ہے۔ مجھے بتاؤ فرشتوں کی یوم پیدائش کیا ہے؟ وہ تو نور ہے۔ کیا کبھی کسی فرشتے کی یوم ولادت منائی گئی ہے؟ کیا کبھی جبرائیل کی یوم ولادت منائی گئی ہے؟ نور پیدا نہیں ہوتا ہے، اور جب نور پیدا نہیں ہوتا ہے تو اس کی یوم ولادت بھی نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر تم اللہ کے رسول کو نور مانتے ہو تو پھر یوم ولادت کیسے منائی جائے گی؟ پتہ نہیں، ایک جگہ کوئی ٹکتا ہی نہیں ہے۔ اگر انتقال نہیں تو ولادت بھی نہیں، اور اگر ولادت ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ بشر ہیں، اور اگر بشر کی ولادت ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس کو انتقال بھی ہے، اس کو فنا بھی ہے۔ کل من علیہا فان، یہ بھی ماننا پڑے گا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ بھی ماننا پڑے گا۔ ایک چیز مانتے ہو اور ایک چیز نہیں مانتے ہو میرے پیارے ساتھیوں، یہی تو دلائل ہونا چاہیے۔ آئیے، اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو جس دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہوئے، حضرت فاطمہ یہ کہہ رہی تھی کہ جو غم میرے اوپر گرے ہیں گزرے، اگر وہ کسی پہاڑ کے اوپر گرے ہوتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، کسی دن پر گزرے ہوتے تو دن مایوس ہو جاتا، دن رات میں بدل جاتا۔ 12 ربیع الاول کو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ غم میں نڈھال ڈوبی ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا حال دوسرا ہے۔ حضرت عمر فاروق 12 ربیع الاول کو تلوار نکال لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب مدینے میں آئے تو اس سے زیادہ تابناک اور روشن دن میں نے نہیں دیکھا، اور جب محمد رسول اللہ 12 ربیع الاول کو انتقال کر گئے تو اس سے زیادہ اندھیرا میں نے مدینے کی گلیوں میں نہیں دیکھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہاں 12 ربیع الاول کو میرے بھائیوں آنسوؤں میں پورا مدینہ ڈوبا ہوا ہے، اور یہاں 12 ربیع الاول کو ہمارے مکان میں لائٹیں جل رہی ہیں، چراغاں ہو رہے ہیں، جھنڈیاں لگائی جا رہی ہیں اور جشن منایا جا رہا ہے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، ہماری عقلیں کیسے پھیر دی گئی ہیں، ہماری عقلوں پر کیسے تالے پڑ گئے ہیں۔ ذرا تصور کرو کہ 12 ربیع الاول کو وہاں کیا حال ہے۔ وہاں حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق کے ہاتھ سے تلواریں چھین کر پھینکتے ہیں، مسجد نبوی میں منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں، آئے عمر ہوش میں آؤ، اللہ تعالیٰ میرے نبی پر 2 موتیں کبھی نازل نہیں کرے گا، جو موت لکھنا تھی آنا تھی وہ آ چکی ہے، 2 موتیں نہیں دے گا۔ لوگوں کان کے پردے کھول کے سن لو۔ اور حضرت ابو بکر کہتے ہیں من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تم لوگوں میں سے جو محمد کو اپنا رب سمجھتا تھا، جو محمد کو اپنا معبود سمجھتا تھا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، وہ سن لے فإن محمدا قد مات، محمد رسول اللہ اللہ کو پیارے ہو چکے، محمد رسول اللہ اللہ کے پاس جا چکے۔ ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اللہ زندہ ہے، وہ کبھی مرے گا نہیں۔ آئے عمر ہوش میں آؤ، وما محمد الا رسول قد خلق من قبلہ الرسل، کیا تمہیں یہ آیت نہیں پڑھی ہے قرآن میں؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول اس دنیا میں آئے، ان کو بھی موت آئی، آپ کو بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں ابو بکر اللہ کی قسم مجھے ان آیتوں پر میری نظر نہیں گئی، آج مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ قرآن کی آیتیں آج ہی نازل ہو رہی ہو۔ ہم نے بھی اپنا عقیدہ بدل لیا، ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن و حدیث کی دلیل آئی، حضرت عمر نے سر آنکھوں پر لے لیا، ابو بکر صدیق نے ان کو سمجھایا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے شریعت وہ ہے جو کتاب و سنت کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ابو بکر کا زمانہ آیا، 2 سال خلیفہ رہے۔ ایک واقعہ کہیں نہیں ملتا کہ 2 سال میں انہوں نے کبھی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منایا ہو۔ سسر تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، سسر تھے ابو بکر صدیق۔ ابو بکر نے اپنی بیٹی عائشہ دی تھی نبی اکرم کو۔ ابو بکر کے انتقال کے بعد عمر فاروق کا زمانہ آیا، 10 سال خلافت کی،
یہ بھی ससुर थे, अपनी बेटी हफ्सा दी थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। 10 साल में 10 मरतबा 12 रबीउल अव्वल की तारीख आई, लेकिन हजरत उमर फारूक ने कभी पूरी जिंदगी में 12 रबीउल अव्वल के दिन एक भी चिराग नहीं जलाया, एक भी जश्न नहीं मनाया, यौम विलादत नहीं मनाई। अरे उस्मान गनी को ले लीजिए, उन्होंने 12 साल खिलाफत की, दामाद थे। अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी रुकैया दी थी, रुकैया का इंतकाल हुआ तो उम्मे कुलसूम दे दी, उम्मे कुलसूम का इंतकाल हुआ तो ये भी फरमाया, आए उस्मान तुमने मेरे कलेजे को इतना ठंडा किया, अगर मेरे पास 100 बेटियां भी होती और एक एक करके गुजरती जाती तो मैं एक एक करके उस्मान को देता जाता। इतना कलेजा ठंडा किया उस्मान ने। लेकिन 12 साल में 12 मरतबा 12 रबीउल अव्वल की तारीख आई, लेकिन एक मरतबा भी हजरत उस्मान गनी ने अपने ससुर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का जश्न नहीं मनाया। हजरत अली को ले लीजिए, 4.5 साल खिलाफत की, 4.5 साल में 5 मरतबा ना सही तो 4 मरतबा तो 12 रबीउल अव्वल आई होगी। मेरे भाइयों, ये दामाद हैं हजरत अली, ये दामाद है। नबी अकरम ने अपनी चहेती और सबसे ज्यादा लाडली बेटी हजरत फातिमा को इनके निकाह में दिया, लेकिन हजरत अली ने भी कभी जश्न नहीं मनाया, हसन ने नहीं मनाया, हुसैन ने नहीं मनाया, मेरे भाइयों उमर इब्न अब्दुल अजीज ने नहीं मनाया, सहाबा ने नहीं मनाया। आइए सहाबा के बाद जमाना आता ताबईन का, ताबईन ने नहीं मनाया, उनके बाद जमाना आता तबा ताबईन का, तबा ताबईन ने नहीं मनाया, उनके बाद जमाना आता है अइम्मा मुज्तहिदीन का, मुहद्दिसीन का, उन्होंने भी कोई एक मुहद्दिस हमें इस्लामी तारीख में ऐसा नहीं मिलता, ना इमाम बुखारी, ना इमाम मुस्लिम, ना इमाम तिरमिजी, ना इमाम इब्न माजा, ना इमाम बैहकी, ना इमाम तारमी, ना मेरे भाइयों कोई और बुजुर्ग, किसी एक मुहद्दिस ने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर जश्न मनाया हो और इन बुजुर्गों ने, इन मुहद्दिसीन ने कोई एक हदीस भी पेश की हो कि अल्लाह के रसूल का जश्न मनाया जा सकता है और ये दीन का हिस्सा है, किसी ने नहीं मनाया। उनके बाद जमाना आता है अकाबिरीन औलिया का, औलिया किराम में सबसे बड़े बुजुर्ग जिनको कहा जाता है शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, लाओ उनकी पूरी जिंदगी पेश करो। मेरे भाइयों, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कभी जश्न मनाया हो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके नाम की तुम न्याज़ें और मन्नतें खाते हो, कभी पूरी जिंदगी के अंदर एक दिन जश्न मनाया हो। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मजार दिल्ली के निजामुद्दीन के अंदर मौजूद है, कभी अपनी पूरी जिंदगी के अंदर एक बार भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का जश्न मनाया हो। अब मनहज अहले हदीस का उसूल सुन लो। जमात अहले हदीस के उसूल को जमात का एक जिम्मेदार शख्स अपने मुंह से कहता है, रब्बे काबा की कसम, शाही मस्जिद के मिंबर पे खड़े होकर इस बात का ऐलान करता हूं कि लाओ नबी की 23 साल जिंदगी जो नबी गुजरी है, एक दलील दे दो, हम अपना ईमान बना लेंगे। अबू बकर की जिंदगी से एक वाकया पेश कर दो कि कभी उन्होंने जश्न मनाया है, हम मनाना शुरू कर देंगे। इन्होंने नहीं बनाया, अगर इन्होंने बनाया होता अल्लाह की कसम जमात अहले हदीस उसको अपना अकीदा बनाती, अपना ईमान बनाती। अगर अबू बकर ने जश्न मनाया होता तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का जश्न मनाना हमारा अकीदा होता। अगर अल्लाह के रसूल ने जश्न मनाया होता तो ये जश्न हमारा अकीदा होता। अगर अइम्मा मुज्तहिदीन और औलिया किराम ने मनाया होता और उसकी दलील दी होती, किताब और सुन्नत में उसकी दलील होती, तो अल्लाह की कसम ये जमात अहले हदीस का एक अकीदा होता। जब अबू बकर ने नहीं बनाया, दौरे सदाकत में नहीं, दौरे सहाबा में नहीं, दौरे ताबईन में नहीं, दौरे तबा ताबईन में नहीं, दौरे अइम्मा मुज्तहिदीन में नहीं, दौरे औलिया किराम में नहीं, तो सुन लो, ये तुम्हारे पेट का धंधा तो हो सकता है, लब्बे काबा की कसम नबुव्वत के इश्क का समंदर नहीं हो सकता है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का हिस्सा नहीं हो सकता है। इसलिए जमात अहले हदीस जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत को जश्न का दिन नहीं मनाती है, क्योंकि हमें उसी रास्ते पे चलना है जिस रास्ते पे सहाबा चले हैं, जिस रास्ते पे ताबईन चले हैं, जिस रास्ते
راستے پہ تبع تابعین چلے ہیں، جس راستے پہ ائمہ و مجتہدین چلے ہیں، جس راستے پر ہمارے بزرگان دین چلے ہیں۔ الحمدللہ جماعت اہل حدیث صرف اللہ اور اس کے رسول نہیں، طور صحابہ کو بھی مانتی ہے، تابعین کو بھی مانتی ہے، تبع و تابعین کو بھی مانتی ہے، ائمہ و مجتہدین کی بھی عزت کرتی ہے، اور اکابرین اولیاء کرام کو بھی اپنا بزرگ مانتے ہوئے ان کے راستے پہ چلنا اپنا مشن سمجھتی ہے اور اپنی کامیابی کا ذریعہ سمجھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں دین کے تمام کام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں ہر اس کام کو کرنے کی توفیق دے جس پر محمد رسول اللہ کی مہر لگی ہوئی ہو، اور ہر اس کام سے ہمیں بچا اور نجات عطا فرما جس کام پر جناب محمد رسول اللہ کی مہر نہیں ہو، وہ چاہے کتنا اچھا ہو لیکن نبی کی مہر نہیں تو وہ کام اچھا نہیں۔ بار الہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔